سید انشاء رحمت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإلى آخر الحديث۔ تو محترم حضرات، میں ابھی آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ بھی تلاوت کی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ اور اس حدیث نبوی پر روشنی ڈالوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں صحیح کہنے کی اور پھر ہم سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈر بھی کیسا ہو؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر تو ہر آدمی بولتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور غلط ہم بھی کرتے، تو لہذا جو حقوق اللہ سے ڈرنے کا ہے وہ مکمل اللہ کا خوف، مکمل اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے ہم بزنس کے میدان میں ہوں، چاہے وہ دوست اور احباب کے صحبت میں ہوں، ہر میدان میں ہم اللہ سے ڈریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، یعنی ہر آدمی اور ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنے ماتحت والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسی ذمہ داری ادا کی۔ اس ذمہ داری کو ہم جو ہے مکمل اسلامی طریقے سے نبھائیں، منمانی طریقے سے نہ نبھائیں، جیسے دل میں آئے کہ کچھ آدھا حقوق ادا کر دیے، آدھا چھپا لیے، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ جو اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کو مکمل بجا لائے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کے مفہوم میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آج کے موجودہ حالات، میرا عنوان ہے آج کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالنا، چونکہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی کے ہے۔ ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے کہ اسلام کے ذریعے سے دوسروں کو امن پہنچاؤ، اسلام کے ذریعے سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، اسلام کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آرام پہنچاؤ۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسروں کو راحت پہنچائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ جب ہم اسلام نہیں لائے تھے تو ہم حرام مال کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اور ہم غلط سلط کام کرتے تھے۔ جب ہم اسلام لے آئے تو ہم دوسروں کو راحت پہنچانے لگے، دوسروں کو آرام پہنچانے لگے، دوسروں کے تکالیف میں ہم شرکت کرنے لگے۔ لہٰذا آج وقت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو غیروں تک پہنچائیں، اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دوسرے بھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ لفظ قرآن تو جانتے ہیں، قرآن کے اندر جو معانی ہے، جو مطالب ہے، اس کو نہ ہم سمجھا پا رہے ہیں، نہ سامنے والے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزم دوستو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو غیروں تک صحیح معنی میں پہنچا دیں، قرآن کے معنی اور مطالب کو پہنچا دیں۔ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، ساری قوم کے لیے آیا ہے اور قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قرآن تو ہدایت کا ذریعہ ہے۔
چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ صرف قرآن ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پورے جہاں کا رب ہے، پورے عالم کا رب ہے، پورے انسانوں کو وہی روزی دیتا ہے، پورے انسانوں کو وہی وجود میں لایا ہے۔ جو چیز غیر وجود میں تھا اس کو وجود میں لانے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت اور یہ قوت نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لے آئے، چاہے آج کتنا ہی ٹیکنالوجی کا دور ہو، چاہے آج کتنا ہی ترقی کا دور ہو، لیکن خدا کی مدد کے بغیر کوئی چیز بھی، کوئی انسان بھی کسی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ لہذا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزم دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ غیروں تک ہم اسلام کو پہنچائیں اور قرآن کے معنی اور مطالب کو ہم صحیح معنی میں پہنچائیں۔ قرآن میں صاف صاف ہر دوسرے ماں باپ کے حقوق کو بیان کر دیا ہے، اور بھائی بہنوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا ہے، بڑوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، چھوٹے کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی اسلام بیان کرتا ہے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جو سلامتی کا تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں نکاح سنت ہے۔ اس سنت کو اللہ کے رسول نے جس انداز میں، جس نہج میں شادی بیاہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی نہج اور اسی طریقے سے، اسی سنت کے مطابق کریں گے تو شادی برکت کی شادی ہوگی۔ ورنہ آج کی شادیوں میں جو خرافات اور جو فضول خرچی ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزم دوستو، ہم قرآن کو فالو کریں، قرآن کے اوپر عمل کریں اور احادیث نبویہ کے اوپر عمل کریں، اور اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے ان تعلیمات کو ہم اپنائیں۔ ہر آدمی آج سمجھدار ہے، ہر آدمی پڑھے لکھے ہے، چاہے وہ انگریزی داں کیوں نہ ہو، یا ہندی میں پڑھا کیوں نہ ہو، یا انگلش میں پڑھا ہوا کیوں نہ ہو۔ قرآن کو ہر آدمی کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جس زبان کو جانا ہے، لیکن قرآن کو جاننے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام نے جو محبت اور پیار کا جو تعلیم دیا ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی حقوق، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، صرف مسلمان جنت میں چلے جائیں یہ کافی ہے۔ ہماری فکر یہ ہو ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ جنت میں جائے، ہمارے رشتہ دار جنت میں جائے، ہر آدمی، ہر انسان ہمارے ساتھ جنت میں جائے۔ یہ تعلیم اسلام دیتا ہے کہ انسان کو انسانیت میں لانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت معلما لأتم مکارم الاخلاق، میں معلم، دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا والوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسلام کو اپنانے میں ہے، قرآن کے عمل کرنے میں ہے، نماز اور روزہ اور تمام عبادات کو اپنانے میں ہے، اسلام کو مکمل طور پر فالو کرنے میں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے پورے طور پر ہم اپنائیں، تبھی ہم مکمل اور کامل مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے طور پر قرآن کو اپنائیں، پورے طور پر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں، تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، اور جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اگر ہمارے ویڈیو آپ سب کو پسند آ جائے، اصلاح معاشرہ 360، تو اس کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں اور ثواب میں پورے طور پر شریک ہوں، تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اصلاح معاشرہ کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نیک کاموں میں ہمیں جڑنے کی اور اس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔